بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کا سنہ طریقہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنے کا سنہ طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگوٹھیاں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی رکھے نہ بالکل کھلی ہوئی، بلکہ اپنی حالت پر ہوں، اور ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوا ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، یوں کہ دائیں ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور چنگلیاں ان چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل، اور ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کے اس کے ختم ہونے پر آمین آہستہ کہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں اور یا ایک آیت کے 3 کے برابر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑیں، اس طرح کی ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی ہوئی ہوں، نہ یوں کہ سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نہ یوں کہ 4 انگلیاں ایک طرف، اور ایک طرف فقط انگوٹھا، اور پیٹھ بچھی ہوئی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا یا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سیدھا کھڑے ہو جائیں، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہیں۔ یہاں پر آپ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں، یوں کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، سب سے پہلے زمین پر گھٹنے رکھے جائیں، پھر ہاتھ رکھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر رکھیں۔ یوں نہ کریں کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی ہڈی جمائیں، اور بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو جمے ہوں اور ہتھیلیاں بچھی ہوں اور انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اور دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں، اور بایاں قدم بچھا کر اس کے اوپر سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اور اسی طرح سجدہ کریں، پھر سر اٹھائیں، پھر ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بال کھڑا ہو۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرأت شروع کریں، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ کر کے 2 سجدے کر کے دائیں قدم کھڑا کر کے رکوع اور سجدے کر کے دائیں قدم کھڑا کر کے بائیں قدم بچھا کر بیٹھ جائیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھیں اور اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کریں، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچیں تو دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیں، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیں مگر اس کو جنبش نہ دیں، اور کلمہ الا پر گرا دیں، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لیں۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہوں تو اٹھ کھڑے ہوں اور اسی طرح پڑھیں، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ ان فرضوں کی جو 3 اور 4 رکعتیں ہیں ان میں الحمد کے بعد سورت یا جو 3 آیتیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لیں تو پھر بھی کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔
پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھیں. درود شریف یہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد پھر دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اس کے علاوہ کوئی اور دعائیں معصور پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یا یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم واعوذ بک من غلبة الدین وقہر الرجال. یا یہ پڑھیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعا کو اللہم کے بغیر نہ پڑھیں یعنی اللہم سے. یا یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. پھر بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. یہ طریقہ جو کہ بیان ہوا یہ امام یا تنہا مرد کے پڑھنے کا ہے. مقتدی کے لیے اس میں بعض بات جائز نہیں ہے. مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. عورت میں بعض امور مختصرہ ہیں مثلا ہاتھ باندھنے اور سجدہ کی حالت اور قاعدہ کی صورت میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی عطا فرمائے. علینا ان البلاغ المبین.